السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی بغیر کسی تحقیق کے رقم لگا دیتے ہیں کہیں بھی کاروبار کے نام پر، اور پھر ایک مدت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والوں کا کاروبار ہی نہیں کر رہا تھا، وہ تو لوگوں کی ہی رقمیں لے کر لوگوں کو منافع کے نام پر واپس دے رہا تھا۔ جب لوگوں نے اسے رقم دینا بند کر دیا تو اس نے بھی اپنے ہاتھ اوپر کر لیے کہ میرے پاس دینے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ اسے پونزی اسکیم کہتے ہیں۔ امریکہ میں پونزی نام کا ایک شخص تھا، اس نے اس طرح شروع کیا تھا کہ لوگوں سے رقمیں لے کر منافع کے نام پر وہی رقمیں لوٹاتا تھا، اور ہزاروں لوگوں نے رقم لگائی اس کے پاس، اور جب رقم آنا بند ہو گئی تو اسے ہاتھ اوپر کر لیے۔ تو چونکہ کاروبار نہیں کرتا تھا وہ، تو لوگوں کو دھوکہ دیا اس نے، تو یہ پونزی اسکیم مشہور ہو گئی ہے اس کے نام سے ہی۔ آج ہمارے برادری میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے بے حساب لوگ ہیں جو لوگوں سے کاروبار کے نام پر رقم لیتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی ہی رقمیں منافع کے نام پر کو لوٹاتے ہیں۔ جب لوگ رقم دینا بند کر دیتے ہیں تو ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم نہ کیس کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف منافع کے لالچ میں ہی ہوا ہے یہ کہ ہمارا فرض نہیں بنتا تھا کہ ہم رقم لگانے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ کاروبار کس چیز کا کرتا ہے، کتنے لوگوں کی رقم اس نے لے کر رکھا ہے۔ کچھ تجربات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس تجربات کی روشنی میں اپنے معاملے کو آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے جو کاروبار کرنے والا ہے اس سے پوچھے کہ تو نے کتنوں کا انویسٹ لیا ہے۔ یہ اگر سارے لوگوں کا انویسٹ لیتا ہے کہ آپ کا بھی لیا ہے، اس کا بھی لیا ہے، کل بھی لینے والا ہے، کسی کو منع نہیں کرتا ہے، تو یہ سمجھیے کہیں نہ کہیں معاملے میں گڑبڑی ہے۔ ایسا کون سا کاروبار ہے کہ اس کا راس مال ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا سرمایہ موری ختم ہی نہیں ہوتی ہے، بڑھاتے ہی جا رہا ہے، بڑھاتے ہی جا رہا ہے۔ اور اگر انویسٹر کے نام اگر بتایا کہ انویسٹر محدود ہے تو نام پوچھئے کہ آپ کے انویسٹر کون کون ہے، رقم نہیں پوچھی کتنی رقم آپ نے لی ہے، لیکن نام پوچھئے آپ، تاکہ معلوم ہو، آپ ان سے تحقیق کر سکے کہ آپ نے رقم دیا ہے تو کس معاملے میں دیا ہے آپ نے۔ بہت سے لوگ صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، البتہ تحقیق کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو دھوکہ دے اور دھوکہ دے میں کامیاب ہو جائے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے، مگر تحقیق کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اب تو لوگ گڈ ول کے معاملے میں، زمین کے کاروبار میں زمین لے کر بیچتے ہیں یا زمین پر کاروبار کرتے ہیں، کوئی دکان بنا کر وہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ راس المال 5 کروڑ کا ہوتا ہے، لوگوں سے 50 کروڑ وصول کیا ہوتا ہے لوگوں سے۔ وہ ایسے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو لہٰذا خوب تحقیق کر لے، ایگریمنٹ میں نام داخل کروائے۔ زمین کا کاروبار ہے تو کوشش کرے کہ آپ کا نام زمین میں داخل ہو، آئندہ اسے بیچنا چاہے تو آپ کو دستخط کی ضرورت پڑے۔ مگر شروع میں لوگ صرف لالچ میں، حرص میں کہ مجھے منافع آ رہا ہے، بس یہی نظر آ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ رقم لگاتے ہیں، وہ پونزی اسکیم چلاتا ہے، جب معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے وہ ہاتھ اوپر کر لیتا ہے کہ میں تو کوئی کاروبار نہیں کر رہا تھا، تو لوگ زکوٰۃ دے کر اسے واپس لیتے ہیں، اور بھی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا ہے، وہ بھی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دیجیے، میں مستحق ہوں۔ کیا شریعت نے ایسے لوگوں کو مستحق بتایا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اور بعض مرتبہ رقم لگانے والا بھی اسی نیت سے لگاتا ہے کہ جب تک مجھے منافع مل رہا ہے تب تک ٹھیک ہے، جب یہ ڈوب جائے گا یا مجھے منافع نہیں دے پائے گا، میرا راس المال مڑی واپس نہیں کر پائے گا، تو اپنی زکوٰۃ اس کو دے کر واپس لے لوں گا۔ اور لوگ کر بھی رہے ہیں، یہ تعجب ہوتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں لوگ۔ جائز ناجائز، ادا ہوئی نہیں، 2 نمبر کا معاملہ ہے، لیکن آپ دھوکے بازوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں۔ لہٰذا میرے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے بہت سارے معاملات سامنے آئے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں دھوکہ کرتی ہے۔ ایک کمپنی کے خلاف فتویٰ لکھا، فتویٰ لوگوں کے سامنے آیا، تو جن لوگوں کا شریعت پر اعتبار تھا، مفتیان کرام پر اعتبار تھا، ان لوگوں تو رقم نکال لی، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، کاروبار جانتے نہیں، تو کیا کریں گے؟ وہ فتوے پر اعتماد نہیں کیا، لیکن ہوا کیا، بعد میں وہ کمپنی ڈوب گئی۔
اور سارے لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا، ہزاروں کروڑوں لوگوں کا روپیہ ڈوب گیا۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی طرح کا کام کرتا ہے، اور لگانے والے بھی ان کو پیسہ رقم مل جاتے ہیں، رقم لگانے والے بھی۔ اس طرح لاکھوں روپیہ مسلمانوں کا ڈوب جاتا ہے، اس میں 2 لاکھ لگانے والے، 4 لاکھ لگانے والے بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کسی کا لگائے کوئی کچھ ہاتھ میں نہیں آتا تو ایسی جگہ پر لگاتے ہیں تاکہ ان کا گھر کا چولہا جلتا رہے، ان کے والدین کی دوائیاں آتی رہے، لیکن بے رحم لوگوں کو ان پر بے رحم نہیں آتا ہے۔ ہر غریب کی رقم لیتے ہیں، 50,000 بھی لے لیں گے، 1 لاکھ بھی لے لیں گے، 2 لاکھ بھی لے لیں گے، اور اس کے بعد دھوکہ دیتے ہیں، ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں، اور یہ معاشرے میں دندناتے پھرتے گھوم رہے ہیں، کوئی کو شرم بھی نہیں ہوتی، پتہ ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہے، چھوٹے لوگ بھی کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ لوگ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی رقم لگانے سے پہلے خوب تحقیق کر لے، اس سے پوچھ لے کہ تو کتنے لوگوں کا پیسہ لگاتا ہے، کتنے لوگوں کا انویسٹ تیرے پاس ہے، تو کام کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اس سے حساب مانگے، کسی مفتی کسی عالم کے پاس بٹھائے جو معاملات کو جانتا ہو، اور اس کے بعد معاملہ کرے۔ اس کے بعد اگر دھوکہ ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے ہے یہ، لیکن ہمیں چوکنا ہو کے معاملہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو کچھ کو تجربہ ہوا ہوگا، اگر تجربہ نہیں ہوا ہے تو اس کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو اس معاملے میں ڈوب چکے ہیں۔ اس معاملے میں بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں سنت والا خلیہ لے کر، عالمانہ لباس پہن کے، بلکہ علماء کرام سے بھی ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی ہے دوستوں، اور ساری ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ انسان کس پر بھروسہ کرے، کیا کرے؟ لہٰذا اللہ کے واسطے ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ایسے معاملہ کرنے والے اللہ کا خوف کریں، ان سے جو ہے کہ اللہ کا خوف کریں، ڈریں، اور ایسا معاملہ کر رہے ہیں تبھی ان کے نکلنے کے راستے موجود ہوتے نکل جائیں۔ اور رقم دینے والے وہ سوچے، تحقیق کرے، صرف منافع کی لالچ میں معاملے کو آگے نہ بڑھائے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو روتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، لوگوں نے اپنے ہوٹلیں، اپنے گھر بار بیچ کر ان کو رقمیں دی ہیں، اور لوگوں نے کوئی رحم نہیں کھایا ہے، وہی رقمیں لوگوں کی جو ہے غارت ہو گئی، خراب ہو گئی ہے اور ڈوب گئی دوستوں۔ لہٰذا میرے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ معاملہ کرنے سے پہلے خوب سوچے۔ یہ پونزی اسکیم ہے، پونزی اسکیم، کہ لوگوں کی رقم لینا اور اسی کو منافع کے نام پر دینا۔ امریکہ میں شخص نے کیا تھا، شاید میں نے ابھی بتایا آپ کو، اور جب ڈوب گیا وہ رقم دینا لوگوں نے بند کر دیا تو ہاتھ اوپر کر دیے، اس کا نام پونزی تھا، تو پونزی اسکیم سے مشہور ہو گئی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ایسی جگہ دینے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔